کافی مائیں پریشان ہیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بلکہ جبکہ میں نے جو اندازہ کیا ہے، جو دیکھا ہے، بیٹیوں سے زیادہ آج کل بیٹے والے بھی پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو جائے. تو آپ اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مشکل حل ہو جائے، جو بیٹی والے پریشان ہیں اور جو اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسا وظیفہ جن سے یہ جو بندش ہوتی ہے وہ کھل جائے. جی بالکل، بہت سارے وظائف ہیں اس میں. زیادہ سورہ پہلے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. سورہ بقرہ بندش ٹوٹنے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں 40 یا 41 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. اگر سورہ بقرہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی سب سے بڑا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ اونچی آواز میں ریکارڈنگ لگا دیں. لائک آپ کمپیوٹر میں لگا لیں یا آپ ساؤنڈ سسٹم پہ لگا لیں. تلاوت یعنی 41 دن تک ہونی چاہیے. جی بالکل، اس سے بندش ٹوٹ جاتی ہے. اور شادی کے لیے جو وظیفہ ہے، جو بہت مختصر اور بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسی نیت کو کرتے ہوئے یا لطیف و یا رحیم، زیادہ سے زیادہ ماں ہے، والد ہیں یا بہن ہے یا کوئی بھی رشتہ جو ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ورد بنا لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کریں. یا لطیف و یا رحیم، جتنا زیادہ پڑھا جائے گا مطلب خوبصورت سے خوبصورت سبب بنتا چلا جائے گا، وسیلہ بن جائے گا. لیکن اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹی سی بات کرتی جاؤں گی کہ آج کل ہم لوگوں نے اپنے لیے کچھ مسائل خود بنائے ہوئے ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے لیے بیوی مت ڈھونڈو، اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں ڈھونڈو. بالکل بالکل. اسی طرح ایک لڑکے کے حوالے سے ہے کہ کبھی بھی یہ سوچ کر اپنی بیٹی کے رشتے کو، آنے والے رشتے کو انکار مت کرو کہ اس آنے والے رشتے والے کے پاس رزق کم ہے. رزق خدا کی ذات دینے والی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بس یہ دیکھو کیا وہ واجبات پہ عمل کرتا ہے یا نہیں. اس کا یہ دیکھو کہیں وہ باطل کی طرف تو نہیں ہے، کیا وہ شراب تو نہیں پیتا، کیا وہ حرام کام کی طرف راغب. اگر تم اس چیز کو دیکھ لیتے ہو، صرف یہ دیکھو کیا وہ نیک صالح ہے، تو پھر اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، کیونکہ رازق خدا کی ذات ہے. اور آپ معلوم کہ اگر کسی کے پاس سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رزق ہوتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو اکثر بہت زیادہ کرائسس ہو جاتے ہیں، تو نہیں معلوم ہوتا کہ فیوچرلی جو ہے وہ اس طرح سے کرائسس ہوں گے. اور یہ بہت خوبصورت بات کہی خانم، ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا رشتہ نہیں مل رہا. اچھے رشتے کی ہمارے ہاں یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ اگر جو رشتہ آئے گا اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اگر بینک بیلنس ہے اس کے پاس یا اچھی جاب ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اچھا رشتہ آ گیا. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اس کے احادیث کے مطابق یہ ہے کہ اچھا رشتہ اگر تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تو یہ دیکھو کہ کیا وہ واجبات پہ عمل کرتا ہے، کیا وہ نیک ہے، صالح ہے. رزق کی تنگی کی وجہ سے اس کو انکار مت کرو. اور ہم کرتے ہی پہلے جی بالکل. اگر آپ اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہیں یا ایک والدین جو ہے اپنے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں حدیث سنا چکی کہ اپنے لیے بیوی مت ڈھونڈو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی نیک بہو یا نیک بیٹی ڈھونڈی جائے. نیک بیوی ہو جو ایک ایسی گھر میں آئے جو نیک تربیت کرے، آپ کی پوری نسل کو سنوار دے. نہ کہ یہ دیکھا جائے نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ خوبصورت ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ امیر گھر سے ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس کوئی جاب ہے تو کل اسٹیبل ہو جائے گا. ان چیزوں کو اگر دیکھ کر ہم کریں گے تو پھر اچھے رشتے ہمیں نہیں مل سکتے. یہ دیکھا جائے کہ چاہے وہ لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے، لڑکے کے لیے کیا وہ نیک ہیں یا نہیں ہے، واجبات پر ان کا کانسنٹریٹ ہے یا نہیں ہے. ورنہ اس کے علاوہ پھر یہی مسائل ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اسی طرح گھر کرتے چلے جائیں گے. جی ناظرین، تو جیسا کہ خانم نے بتایا سورہ بقرہ کی تلاوت انہوں نے پڑھنے کے لیے کہا اور کہا کہ اگر وہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سن لیں. اور دوسرا جو خانم نے تسبیح بتائی، یا لطیف و یا رحیم، یا لطیف و یا رحیم، اور زیادہ ورد کیا جائے. پڑھنا ہے کوئی اس میں مخصوص تو نہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بے حساب.
جی تو ناظرین آپ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اور جو خانم نے تھرڈ بات کہی, بہت خوبصورت بات کہی کہ ہم لوگ ان چیزوں سے سب سے پہلے تو باہر آ جائیں کہ ہم دیکھیں ویل سیٹلڈ ہیں کہ نہیں ہیں, اور لڑکی بہت خوبصورت ہے یا نہیں ہے, یا لڑکی کی اتنی کوالیفکیشن ضروری ہوتی ہے, لیکن ہم اس کے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ پہ مت جائیں, اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو فالو کریں جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے.